یہاں پر بتانا ضروری ہے. کچھ لوگ جو ہیں ان کی زندگی میں عقیدہ بس واجبی ایک چیز ہے, تھوڑا سا حصہ ہے زندگی کا. کیا ہے عقیدہ؟ تھوڑا سا حصہ ہے, لباس کا ایک حصہ, عقیدے کا گلاب لگایا ہوا سر پر, یہ تھوڑا سا. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی زندگی ہی عقیدہ ہے. تو عقیدے کو زندگی بنا لو, پھر تم آپ طلب ہو جاؤ. اور اگر عقیدہ جو ہے تمہاری ڈیکوریشن ہے, زیور ہے تمہارا, چھوٹا سا حصہ ہے اور وجود کا, پھر تم مطلب پر ہونے سے بچ نہیں سکتے. تو وہ لوگ جن کے پاس فیتھ ٹوٹل لائف ہوتی ہے وہ لوگ حق طلب. کون سے؟ جن کے پاس فیتھ کیا ہے؟ ٹوٹل لائف, یعنی کہ لائف کا ایک حصہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کا پیریڈ آ گیا, نہ, نماز جاری رہتی ہے, یعنی کہ اللہ کے ساتھ خیالات جاری رہتا ہے. یعنی کہ مسجد میں جا کے اللہ سے بات کریں گے, مسجد میں تم نے اللہ کو مقید کر لیا تو کہاں پڑ جاؤ گے؟ اگر مسجد کے اندر اللہ سے باہر کون ہے؟ یا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ جو صرف مسجد میں ملتا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. تو مدعا یہ ہے کہ مسجد میں ایک وقت بتایا تاکہ دنیاوی کاموں میں یوں سمجھ لو کہ حق طلب آدمی وہ ہے کہ جو نماز کو اس لیے چھوڑ کے باہر نکل رہا ہے مسجد کو, کہ اللہ کا حکم ہے کہ دنیا میں کام ہے, جو دنیا کا چھوڑ کے جا رہا ہے کہ آپ نماز کا حکم آگے ادھر جا رہے ہیں, رجوع اس کا دنیا کی طرف ہے. اتنا آپ نماز کی طرف چلتے ہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں, ہم نماز میں اتنا تمہارا ہے کام دنیا میں اب کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ نے کہا ہے کام کرے. تو آپ دنیاوی حرکات اور ایکٹیویٹیز کو اللہ کا حکم بناؤ, پھر تم جو ہے نا حق طلب ہو جاؤ گے. یار بناؤ, اللہ کا حکم ہے, بچوں سے محبت کرے, اللہ کا حکم. تو آخری درمیان میں محبت داخل کر دو, آپ نے پروگرام میں شامل کر دو. آپ نے پروگرام کو بھی اللہ کا پروگرام بناؤ. بات بھی ٹھیک ہے, بھیجنے والے کی مرضی ہے, اسے تمہیں 4 سال کے لیے بھیجا ہے, 4 سال کے بعد واپس میں ڈالے گا, تم کیا کر, یا تو ٹھہرنا تمہارے اختیار میں ہو, ٹھہرنا اختیار میں نہیں ہے, آنا بس میں نہیں ہے, جانا تمہارے پاس قابو نہیں ہے, کیا ہے کیا تمہارے گھر. بھیجنے والے نے جب بھیجا اسے بھیجا, اور جب بلائے گا بلا لے گا, اور جو ہو رہا ہے ہو رہا. تم اپنے آپ کو سنبھال کے بیٹھو کہ میں نے غم سے بچ جانا, میں کچھ نہیں کرنا, کہیں اولاد کا غم آ جائے گا, کہیں والدین کا غم آ جائے گا, اور غم جو ہے دروازے سے باہر ہو کے آ جائے گا, اچانک آ جائے گا. آپ آرام سے بیٹھے, خبر آ گئی, خبر کیا آ گئی, ملک میں بڑی ہنگامہ حالات ہو گئے, کیا واقعات ہو گئے, مارشل آرٹ میں لگا دینا مہربانی کرتا ہوں. سجا کچھ واقعات ہو گئے, خبر کا گھر بیٹھے بیٹھے کا خبر آ گئی. تو پریشانی گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے, پریشانی دور سے بھیجی ہوئی چٹھی کی شکل میں آ سکتی ہے, پریشانی قریب سے ایک آدمی کے پاس مزاج ہو جانے کی شکل میں جاتی ہے. قریبی آدمی, اللہ تعالیٰ رحم کرے ان لوگوں پر, بہت قریبی آدمی جو ہو سکتے ہیں, میاں بیوی گھریلو واقعات ادھر ادھر, اور بد مزاج کوئی ایک ہی ہو جائے سارا مزاج خراب کر سکتا ہے. ایک آدمی, کوئی ایک بھی آدمی خراب ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو تنہا زندگی نہیں ہے, تو سارا قافلے میں سے کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. غم بھی ملے گا, خوشی بھی ملے گی, ضرورتیں بھی ملیں گی, واقعات بھی ہوں گے, رخصتیں بھی ہوں گی, موت بھی ہوگا, جنازہ بھی ہوگا. یہ ساری کائنات کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ واقعہ جو صرف مومن کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کے دل میں ایمان کا آ جانا, اور پھر خدا کا آ جانا, اور پیسے کو رکھنے کی بجائے خدمت خلق میں لگا دینا. یہ ہے مطلب مومن کے ساتھ, کہ حاصل کے بجائے اشار کی طرح رجوع کرنا. مومن شروع ہو گیا. مومن کہتا ہے کہ بردر thy need is greater than mine, کہ بھائی تیری ضرورت مجھ سے زیادہ ہے. اپنی پسندیدہ چیز جو ہے دوسرے کی پسند میں آ جائے تو اسے دے دو, اس نے طلب کیا آپ نے یہ چیز کہاں سے خریدی ہے, بیچارہ میں ہوں گا اس کو دیکھتے دیکھنے, اس کو یہ بیٹھتے تھے قبول فرما لو, دے دو چیز. تو متاثر ہے کہ دوسرے کو اپنے سے زیادہ سمجھنا. آپ لوگ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھو آپ گورنمنٹ افسر ہو, بہت سارے درجات میں ہو, ایک آدمی کا گریڈ پتہ کتنے ہوتے ہیں, قریب گریڈ رکھو, اچھا کسی اچھے گریڈ کا آدمی. اگر تو یہ کہا جائے کہ شہر کے سب سے چھوٹے گریڈ کے آدمی کے پاس اس وقت دور کی فقیری ہے, کتب ہے, تو پیر نہیں لے سکے گا. کہتے یہ کیسے سکتا ہے میرے دفتر کی پی ایل کے پاس کتب ہو جائے, یہ کیسے سکتا ہے؟ کہتا ہے میں نہیں لے سکتا. کہتے وہ جو آپ کے محلے میں جو جھاڑو دیتا ہے بندہ, وہ اس میں غوث ہو گیا, اس کی وجہ سے پیسے لو. کہ ایسا کے بعد
اس کے بعد یہ کہتے دیتے ہیں اگلے ہفتے کے پاس ہونا چاہیے. تو حصہ جو ہے نا یہ اختیارات کا نام نہیں ہے, یہ اللہ کی مرضی کا نام. آپ آتے رہے جب چھوٹے آدمی آپ کی نگاہ میں بڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو فیض ملنا شروع ہو جائے گا, اور بڑے آدمی آپ کی نگاہ میں خود ہی چھوڑے جائے گا. بڑوں کو اس دور کے یہ انسانوں کو بڑوں کو بڑا کہتے سمجھنا, چھوٹوں کو چھوٹا کہتے رہنا, غریب کو برا سمجھنا اور امیر کی عزت کرتے رہنا, یہ ہے تمہاری وجہ جس سے تم دنیا کے طلبگار ہو گئے, دنیاوی اسٹینڈرڈ میں آ جانا. اب آ جائے اس لیے آپ لوگ ذرا خیال رکھو کہ حق کا طلب وہ ہوتا ہے اب پیغمبر کی زندگی اور اللہ تعالیٰ درود پڑے پیغمبر بھیجے, اللہ اور اس کے فرشتے, اور اللہ کے بعد اور خزائن السماوات, آسمانوں کے خزانے, والارض بھی ہے, زمین و آسمان کے خزانے, اللہ کے ہے سارے خزانے, جنود السماوات والارض, زمین و آسمان کے لشکر اس کے پاس ہے, اور اپنے پیغمبروں کو فاقے سے گزار دیے. اب فاقے سے گزرنے والا پیغمبر تم لوگ دنیا دار ٹھہرے, تم لوگ یہ بڑا افسوس ہے, تو پیغمبر نے تمہیں امت سے نکال دے گا. اس بات میں سوچ کیا رہے ہو؟ یہ محبت کے معراج ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہماری غریبی میں شریف کو تیار ہونے لگتی ہے, مطلب کہ ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں, جیسی واقعات ہوتے ہیں. تم اس بات کو افسوس کیا رہے ہو؟ اللہ نے ایک بندے کو شہادت کے درجے سے گزار دیا, کربلا سے گزار دیا, اور تم لوگ جا کے افسوس کرو گے کیا معاف فرمانا بڑا افسوس ہوا, ہم نے سنت کا 1400 سال بعد یہ کہ بڑا افسوس ہوا امام علی مقام کہ آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا, امام علی مقام سے ہمیں اپنی امت سے باہر نکال دے گا. کہ یہ واقعہ ساری کائنات میں ایک آدمی کے ساتھ انتہائی اور محبت کی شکل میں ہوا. وہ اتنا محترم آدمی کوئی بھی نہیں ہوا دنیا میں اور جتنا امام علی مقام. آپ ایسا نہیں رہے, اس سے زیادہ کسی کے بندہ تو مرتے تو روز رہتے ہو تم لوگ, لیکن موتیں جو ہوتی رہتی ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. وہ جو واقعہ ہے ساری کائنات میں ایون نان بلیور کافر بھی آج منقبت آج بھی کہتے جا رہے ہیں. اب آتے یہ واقعہ جو ہے, یہ واقعہ ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کر دینا کہ ہمیں بڑا افسوس ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا, نہ, یہ اللہ جانے اور وہ جانے, ان کے درمیان راحت کی بات ہے. اس لیے آپ جیسے لوگ جائیں جہاں مبارک دینی ہے وہاں ہمدردی دے آتے ہو, جہاں ہمدردی دے دی وہاں مبارکی کرتے رہتے ہو. ایک آدمی کی پروموشن ہو گئی ہے, ایک آدمی مزید مان گیا, مبارک دینے جاؤ گے, کل کو معذور ہو جائے گا, گرفتار ہو جائے گا. تمہیں پتہ ہی مبارک کیا ہوتی ہے؟ اور سنا کوئی پیسے زیادہ آ گئے, کہتے ہاں زیادہ آ گئے, مبارک ہو, پتہ جی کیا عذاب آ گیا. اس لیے تمہیں نہ تمہاری مبارک صحیح ہے نہ تمہارا افسوس صحیح ہے. اس لیے تم حقیقت آشنا ہوتے نہیں ہو. وہ اپنے آپ کو غور کرو اور اپنا جائزہ لو اور اللہ کی طرف رجوع کرو, اور دیکھو کہیں آپ سے چھوٹے کے پاس تو بڑی بات نہیں ہے. بس یہ بات جب سمجھ آ گئی کہ چھوٹے کے پاس بھی بڑی بات ہو سکتی ہے, اور پھر تم لوگ بڑے ہو جاؤ. بڑا کام ہوتا ہے جس کو یہ یقین ہو جائے کہ چھوٹے کے پاس بڑی بات میں نے کیسے لینا اسے. چھوٹے کو پاس چھوٹا بن کے جاؤ گے تو وہ دے گا بات. چھوٹے کا چھوٹا بننا چاہیے, یہ بڑا مشکل ہے تمہارے لیے. یہی راز ہے سارا. غریب کے سامنے آرزو مند ہو کے جانا, یہ راز ہے. چاہے صاحب غریب المدد پردیش میں بیچارے بیٹھے ہوئے اس زمانے کے لوگ, وہ صحیح لوگ تھے. ایک پردیسی ہے, مسافر ہے, اس کا پھر بھی آپ ادب سے آ کے بیٹھ جاتے ہوں گے, وہ لوگ صحیح. آپ چاہے دیکھتے بڑے پتھر لے لو, سونا لگے, چاندی لگے گی, یہ اور ہے. اور اصل مزاج ان لوگوں کا ہے. صحیح وہ لوگ تھے جو غریبوں کے پاس اپنے مرتبے کے باوجود جایا کرتے. ان بادشاہوں کی قدر کرو جو درویش کے پاس جائے. یہ بادشاہی اور درویش کے پاس جانا جو ہے ایک لحاظ سے, چاہے وہ اپنی بادشاہ کے قیام کو نہیں جاتے تھے, جانتے تھے کہ یہ لوگ پاورفل ہیں, پھر بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ بادشاہ کا کسی درویش کے پاس چل کے جانا. بادشاہ کے لیے عافیت ہے, درویش کا بادشاہ کے پاس چل کے جانا درویش کے لیے بڑا نام ہے. مطلب یہ بات آپ غور کرو, دنیا کیا ہے, دین کیا ہے, یہ مزاج ہیں دونوں, اور یہ ہوتے ہی رہتا ہے, رجوع ہوتے ہی رہتا ہے. زندگی کو طویل بنانے کی آرزو جو ہے یہ دنیا داری ہے, اور بکرا کرنے کی آرزو بغاوت ہے. چلنے تو جیسی چل رہی ہے, کیا ہونا چاہیے, اس کا حکم ہے چل رہا ہے, جب اس کا حکم ہوگا یہ بات ہے. اب اس کے حکم کے اندر جو ہے نا, اب باغی نہ پائے جائے, غافل نہ پائے جائے. تم جان مانگتے یا اللہ, اگر کبھی اللہ آ جائے تمہاری بات میں یا اللہ کہنے پر, تو تمہارے گھر کی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ ناراض نہ ہو.
جہاں بلا رہے ہو اس جگہ کا حالت اچھی ہوتی ہے. جس کمرے میں تم نے مسلح بچھایا اس کمرے کے حالات اچھے ہونے چاہیے. جس زبان سے تم مطلب اللہ کو پکار رہے ہو اس زبان پر غیر اللہ کی بات نہیں نکلنی چاہیے. اور بہت لغویات نہیں ہونی چاہیے زبان پر. اور خالی اللہ کے خوف سے زبان کی اصلاح کر لو فقیر ہوگا. تو خالی مطلب گلا کرنا چھوڑ دو فقیر ہوگا. شکایت کرنا چھوڑ دو, تقاضا کرنا چھوڑ دو. کوئی ایک کام اللہ کے نام پر کر لو تو فقیر ہوگا. جتنے لوگ فقیر دنیا میں ہوئے درویش ہوئے اور بلکہ پیغمبر بھی, ان سے پوچھا جائے نا کہ آپ کا یہ ساری زندگی میں اصل بات کیا ہے. اللہ تعالیٰ جتنے پیغمبر بیان کی سب کے ساتھ ایک ایک صرف واقعہ بیان ہوا. مگر اتنے سے واقعے سے مطلب ایک پکا پیغمبر ہے. اتنے آپ فقیروں کو جا کے دیکھ لو کہ کوئی آدمی کچھ کہے گا ایک ایک بات کہے گا. ایک بات سے سارے فیصلے ہوئے. ایک جگہ جو نے بتایا تھا کہ وہ جا رہا ہے گھر کو جا رہا ہے, اس زمانے شراب پیتا تھا, شراب کے نشے میں گھر جا رہا ہے تو راستے میں ایک کاغذ پر لکھا ہوا تھا لفظ اللہ کاٹ گیا اور بیچارے مطلب گھبرا گیا, اٹھایا اور اٹھا کے گھر لگایا, خوشبو لگائی, رکھ دیا, جیسے کیا سو گئے. اس رات سارے جتنے بھی جگہ سب میں اعلان ہو گیا کہ یہ آدمی جو ہے اس رینک میں آج سے شامل کر دیا گیا اور اس کے پاس جا کے مبارک. وہ درویش کے وقت گھر میں چل کے آئے مبارک ہو آپ کو یہ مرتبہ لاتے تھے کچھ غریب کیا کرتے میں قابل نہیں ہوں, تم لوگ آ گئے کس طرح آ گئے ہو. تو کہا ہم خود چل کے آئے, اچھی بات ہے, تم بتاؤ کیا ہوا. کہتے میں تو عبادت یہ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. میں دیکھ یہ کیا ہوا, یہ واقع ہوا, کوئی کام ہوا. کہتے کام تو مجھے نہیں پتا, جیسے کہ عالم میں کوئی کام ہو گیا, یہ ایک اللہ کا اسم تھا لکھا ہوا, خوشبو لگائی رکھ دیا. کہتے میں اللہ کا جواب سن لے. اللہ نے کہا میرے نام کو خوشبو لگائی, میں تیرا نام خوشبودار بنا دوں. یہ تو ایک مطلب اللہ ہے, تو اللہ تو ہوتا ہی مطلب شاہد مزاج کا نام ہے. اللہ کو فارمولے میں تم کیا کرتے ہو, چلے ہو تم. اللہ فارمولے تو نہیں ہے نا, وہ جو اول اور آخر کا اپنا نام صفت رکھ رہا ہے, ظاہر اور باطن رکھ رہا ہے, رحمان اور رحیم رکھ رہا ہے, قادر کا عالمی رکھ رہا ہے. اس سے پھر دینا فیصلہ تو بہت آسان ہے کہ دونوں اسکیم اس کے بعد ہے. پھر ایک بات ہے, منافق کو چھوڑے گا خیر الماکرین ہے. اگر ماکرین میں مان کے جاؤ گے نا کہ تم نہیں بڑھ سکتے. خالص قادر ہے کہ جاؤ گے تب بھی فیض پا سکتے ہو. اللہ تعالیٰ مطلب تمہارے بیان کرے وہ کافر معاشرہ اسلام سے پہلے سارا کافر معاشرہ, لیکن سچے کافر تھے وہ. ایک بات یاد ہے, کافر تھے تو کافر تھے سچے لوگ, اور پھر اسلام وہاں دافت کرا دیا, وہاں کی رحمت بھیج دی, رحمت اللہ کو بھیج دیا. جو معاشرے تباہ ہونے کے مقابلے آپ کہتے نہیں اسلام سے پہلے عرب معاشرے کی تباہ کاریاں, ان تمام کاریوں پر رحمت سازیاں کیسے ہوگی ساری دیکھا. تو مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ ہر کافر کو برباد ہی کر دے, اس میں انعام بھی لگ سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے باز لینا بہت ہی آسان ہے, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت لینا اور بھی آسان ہے, نامی رحمت ہے. تم جلدی کس اسلام سے ہو, مجھے نہیں آ رہا. تم مولوی نے کچھ بنا دیا تم لوگوں کو گھبراہٹ, اور تمہاری محبت پیسے کی یہ تمہیں برباد کر گئی. پیسے کی محبت چھوڑ دو, پیسہ تو محبت کی موجود نہیں ہے اللہ کے فضل سے تمہارے پاس. غریب کون سے تم بیٹھے ہو, غریب ہو اور پھر پیسے کی محبت میں خصیص ہو تو پھر بڑی میں پاتی ہے. کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ بدقسمت کون ہے, جو غریب ہو اور سنگ دل ہو. یہ غریب ہے اور سنگ دل ہے, ظالم ہے, یہ بڑا بدقسمت انسان ہے. تو واقعات سارے ہیں کہ تمہارے لیے تو بڑی آسانی بات ہے کہ تم دل کو اپنے تنگ نہ کرو, آزاد ہو جاؤ. تو اللہ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے. اللہ نے اپنے بارے میں فرما دیا, آپ کو دوسرا بتاتا ہوں. اللہ نے کہا کہ میں اللہ ہوں, کائنات کا مالک, اور میں کام میں کرتا ہوں کہ میں ظلمات سے نکال کر لوگوں کو نور میں داخل کرتا ہوں, اندھیرے سے نکال کر روشنی میں داخل کرنا. وہ ہے کہ روشنی میں جانا تمہارا کام نہیں ہے, اس کام سے تم دوش ہو جاؤ. یہ تمہاری کبھی نہیں ہے کہ میں روشنی میں جانا چاہتا ہوں, میں روشنی تلاش کر رہا ہوں نا. روشنی جس نے تمہاری نگاہ کو بینائی دی ہے آنکھ میں, وہی دیتا ہے روشنی. جس نے سورج کو روشن کیا وہی روشنی دیتا ہے, چاند کو روشن کیا, ستاروں کو روشن کیا, تمہارے آنکھ کو منور کیا, آنکھ منور کی, دل منور کیا, خیال منور کیا, وہی دیتا ہے ایمان کا نور. میں ظلمات سے نور میں داخل کرتا ہوں. میں معاف کرنے والا, تو میں ہوں گناہ معاف کرنے والا, اور ایسا بڑا گناہ جو ہے کوئی نہیں جو میں معاف نہ کر سکتا.
یا پھر مطلب مجمع دے کہ تم منافقت نہ کرو. توبہ کرتے ہو تو پھر نیا گناہ کیے تلاش میں توبہ کرتے ہو, یہ میری اس لیے توبہ کرتے ہو توبہ کرو. اللہ تعالیٰ جب وہ رحم فرمانے والا ہے, گناہ معاف کرتا ہوں اور پھر گناہوں کو میں نیکیوں میں بدلتا ہوں. اور رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا رزق کے معاملے میں ترزق من تشاء بغیر حساب, جس کو چاہتا ہے تو بے حساب دیتا ہے, رزق دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. تم اس کا حساب نہ کرو, وہ تمہارے حساب نہیں کرے گا. اور اگر اللہ کو تم ثابت کرنے لگ جاؤ کہ اللہ نہیں ہے, ساری عمر ثابت کرتے رہ جاؤ کہ تم کامل ہو گئے, پاگل ہو گئے, وہ تمہیں پھر پاگل ہو گئے. پھر فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, پھر مرتا جائے گا. یا تو اللہ کو چھوڑ دو اس کے حال پر, آپ ایک طرف ہو جاؤ اور تم کر بھی سکتے. تم اللہ کے ساتھ جب بات کرنی ہے تو محبت کی بات کرو. یہ تقریر کیا بنائیے, جو بنائیے ٹھیک بنائیے. اللہ نے کیا طریقہ ہے, تقریر کیا سمجھائیے, اللہ نے جو بنائی ٹھیک بنائیے. یہ انسان کا سمجھایا, جو بنایا ٹھیک بنایا. یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. اللہ کے ساتھ ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے, آپ اللہ کے ساتھ تائید میں اوبیڈینٹ ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ, تائید میں اللہ کے تابعدار. اللہ کی بات پہ تنقید نہ کرنا, وہ ایک ساتھ اس کو گوارا نہیں ہے کہ تنقید نہ کرنا اس کی بات. کہتا خواجہ مجھ سے یہ نہیں پوچھا میں نے ایسا کیوں کیا, بلکہ تیار ہو جاؤ کہ میں نے تم سے پوچھنا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا. تو سوال کا حق اس نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے, اس لیے تم سوال اس سے کچھ نہ کرو, دیکھتے جاؤ اس کی اور ان کے, اور معافی مانگتے جاؤ. تمہارے لیے آپ کے لیے بہتر ہے, دنیا بھی بہتر ہے. میلہ کو دکھایا ہے, 4 دن ہے, آنکھیں کمزور ہونے والی ہیں, واقعات بدل رہے ہیں, رنگ چہرے کے راستے ختم ہو جائیں گے, حالات زمانہ بدل جائیں گے, منظر بدل جائے گا, پس منظر بدل جائے گا, تم خود بدل جاؤ گے. اس میلے کو دیکھو, اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے گن گاؤ, اور پھر چپکے سے چلے جاؤ. پھر اور قومیں آ جائیں گی, پھر تم لوگ جائیں گے اور پرانے زمانے کے لوگ ہو جاؤ. ہر قدیم زمانہ اپنے زمانے کے جدید زمانہ تھا, بڑی جدید تہذیبیں کیوں. ہم جدید لوگ ہیں, ہم کیا جانے, وہ جدید لوگ بیچارے پرانے زمانے کے, اور آپ لوگ اب آ گئے, آپ جدید کہتے جا رہے ہو. آنے والے لوگ تمہیں کہیں گے تو بیچارے پرانے زمانے میں پسماندہ قومیں ہوتی رہتی تھی. لوگ یہاں کسی زمانے میں شہر ہوتا تھا, آپ کو پتہ ہی ہوگا, ضرور ہوگا. تو واقعہ ختم ہو جائے گا, اس کو کتاب پھر نہیں ہوگی, آپ ہی نہیں ہو. تو کتنی صدیاں پھر بیت جائیں گی, پھر کیا واقعہ ہوگا. بہرحال آپ جب تک آپ ہو اس کے شکر میں رہو, اس کے تعلق میں رہو, اور یہی زندگی کے ہونے کا اچھا عمل ہے. آپ کے پاس سے کچھ درمیان میں عمل نہ پڑے گا. تو اس کی نعمتوں کو غریبوں کے کام میں لاؤ, جس کی بات نعمت نہیں ہے اس کو دو.